اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور کون ان سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی جتنا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں میں ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب جو ہے وہ صرف اس ایک رات کے اندر مل جایا کرتا ہے۔ رمضان المبارک پورا کا پورا یہ جو مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے اس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس مہینے کے اندر اجر کو 70 گنا بڑھا دیا ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر یہ خصوصی یہ رات رکھی ہے کہ جس کے اندر اس کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، یعنی تقریباً 83 برس 4 مہینے کا ثواب صرف ایک رات کے اندر مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اعتکاف کو بھی رکھا گیا شریعت میں کہ تاکہ جو ہے نا اعتکاف میں رہ کر اچھے طریقے سے ہم اس رات کو تلاش کر سکیں اور وہ رات ہمارے لیے مل سکے، ہم اللہ کے دربار میں ہم پڑ جائیں اور ہم جو ہیں اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں۔ چونکہ اس رات کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، ظاہر ہے کہ ایک رات میں ہم کو 1000 مہینوں سے زیادہ اس میں ثواب مل جائے تو اس سے بڑھ کر جو ہے نا اور کون سا وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مبارک رات کے آنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس سے گویا کہ اس کی برکات سے محروم رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس فہرست سے ہم کو اللہ تعالیٰ خارج فرمائے، اور خدا نہ کرے کہ ہم اس فہرست کے اندر ہوں جن 4 لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے گویا کہ اس رات کی برکات سے محروم فرمایا ہے۔ وہ 4 شخص جو ہے نا وہ ہیں، ایک تو وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، جیسا کہ حضرت کعب بن عجرہ کی روایت کے اندر بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا فرمائی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے تھے اور تیسرے ممبر پر جب آپ نے قدم رکھا تھا تو وہاں پر حضرت جبریل نے یہ کہا تھا کہ من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنۃ، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا آپ آمین کہیے، یعنی جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا لے تو اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہوگا وہ اس رات کی برکات سے محروم ہوگا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو، جو رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتا ہے اور رشتے کو جو ہے نا وہ قطع کر دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے نا اس رات کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں جو قطع تعلق رکھتا ہو، دوسرے کے ساتھ میں کینہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ میں کینہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ میں جو ہے نا وہ حسد رکھتا ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے نا اس کی برکات سے محروم رہے گا۔ چنانچہ اس حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کی وضاحت میں کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 300 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں وہ کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں،
اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناطہ توڑنے والا ہو۔ حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں رجل مدمن خمر وعاقل لوالدیہ وقاطع رحم ومشاحن۔ قلنا یا رسول اللہ ما المشاحن؟ قال هو المصارم۔ تو یہ 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان کو چھوڑ کر باقی ساری لوگوں کی ضرورتوں کو اور سارے لوگوں کے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سارے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ بھی اس کے عادی ہیں شراب وغیرہ کے، ان کو یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ یہ کتنی بری چیز ہے نا، اس سے وہ باز آ جائیں، ورنہ پھر وہ لیلۃ القدر کی فضیلت سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکات سے وہ محروم رہیں گے۔ اسی طریقے سے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، اور جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، رشتے ناطے کا خیال نہیں کرتے ہیں، ان کو بھی، اور جو کینہ اور بغض اور حسد وغیرہ رکھتے ہیں، تو ان سب لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس لیلۃ القدر کی برکات کا مستحق بنائے، اور ساری رحمتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ہمارے متعلقین کی بخشش فرمائے، اور جتنے بھی جو ضرورت مند ہیں ان کی تمام لوگوں کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔